بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی میرے پیارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس وقت کیونکہ ڈیولپمنٹ جو ہے بہت تیزی سے ہو رہی ہیں، تو اس لیے ابھی بہت سارا اور کام کرنا ہے۔ تو آج کی جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے، دو تین خبریں ہیں جو میں آپ تک شیئر کر دوں۔ نمبر ون، آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ آج کا دن ہے کہ آپ نے باہر نکل کر پرامن احتجاج کر کے یہ بتا دینا ہے کہ عمران خان کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، اور ان کی ہڈیوں کا وہ سرما بنا دیں گے جن لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ یہ صرف گدڑ بگیاں وہ نہیں ہوتا نا، ایسے ہی ڈرانا، یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اتنی ان کی اوقات نہیں ہے۔ نواز شریف یہ جو حکومت بیٹھی ہے، یہ ذرا سزائے موت دے نا، اس پہ عمل درآمد کون کروائے گا؟ کیا یہ عوام کروانے دے گی؟ لیکن یہ اپنی واردات ڈالیں گے۔ آپ نے ان پر بالکل ویجیلنٹ رہنا ہے، اس کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ تو میں دوسری طرف آتا ہوں، آج بلاول کا جلسہ جو ہے لیاقت باغ میں کروایا جا رہا ہے، جو کہ بدنام زمانہ ایک جو ہے باغ، لیاقت پارک باغ کہہ لیں۔ اس میں کس کا قتل ہوا؟ لیاقت علی خان کا ہوا۔ اور یہ پنڈی کی، یعنی پنڈی میں ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز ہوتی ہے، لیکن یہ جو جگہ ہے وہاں پہ جلسہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو دعا گو ہوں کہ کوئی ایسا جگہ، کیونکہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ سڑکوں پر ہیں، کے پی کے پورا سڑکوں پر ہے، پنڈی میں لوگ نکل آئے ہیں، لاہور میں لوگ نکل آئے ہیں، ہر جگہ پہ لوگ نکل رہے ہیں۔ لوگوں نے خوف کا بت توڑ دیا، انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے لیے اگر ہم شہید بھی ہو جاتے ہیں تو پرواہ نہیں، لیکن ہم نے حقیقی آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑنی ہے اور حقیقی آزادی لینی ہے ان مافیا سے اور ان کے ہینڈلر سے، جنہوں نے 75 سال سے اس ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ہمیں صرف بیکاری بنایا ہوا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں سے جی امداد لے لیں، ان سے لے کر اس سے اپنے گھر ڈالر آ جائیں۔ تو ذرا وہ جو آپ نے بورے والا میں نواز شریف صاحب کی تقریر سنی ہوگی کہ جناب فرما رہے تھے کہ جی میں اس وقت ایسے تھا، پاکستان ایسے تھا، تو اس وقت آپ نے ڈالر کتنے لیے تھے ان کی باتیں ماننے کے لیے؟ جب کوئی ملک آپ کو پیسہ دیتا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ آپ سے کوئی نہ کوئی اس کا ریٹرن میں کوئی نہ کوئی چیز لیتا ہے۔ جب ڈالر امریکہ سے آتے ہیں تو آپ کے اپنے 80,000 شہری جو ہے وہ مروا دیے جاتے ہیں۔ جب ڈالر آتے ہیں تو بلوچستان سے کوئی اپنے حق کے لیے اٹھنے والے کو، جتنے نوجوان طالبان ان کو ہیلی کاپٹر سے گرایا جاتا ہے۔ کے پی کے میں ایسا ہوتا ہے، پورے کا پورا دیہات جو ہے اس کو جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ موت صرف اللہ کے اذن سے آتی ہے، کوئی آپ کو موت نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اور ویسے بھی اگر اللہ کی حاکمیت پہ بات آ گئی ہے کہ ہم نے یہ اللہ کی حاکمیت اس ملک میں لانی ہے، اسے اسلام کا قلعہ بنانا ہے یا اسے امریکی اڈا رہنے دینا ہے اور یہاں پہ شیطان کے پیروکاروں کو اپنے سروں پر بٹھانا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ بھرپور آج نکلیں اور نکل کر بتائیں۔ ان کی جرت نہیں ہے، یہ تو ان سے ڈرتے ہیں جو کہ صرف ووٹر ہیں، یعنی تحریک انصاف کا، کہ وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کہ نچلے طبقے کے ہیں، اوپر طبقے کے، جو حلال کی کمائی جن کی ہے، وہ کسی صورت آپ کو معاف نہیں کریں گے، اور آج صدیاں گزر جائیں گی آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ ان کے پلے بات نہیں پڑ رہی، یہ صرف اور صرف فسطائیت کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو چھپے ہوئے جرائم ہیں جو کہ عوام کے سامنے ہیں، ان کے اوپر پردہ اس لیے پڑا رہے، یعنی یہ اپنا کام کرتے رہیں، یہ عیاشی کرتے رہیں۔ ان کے لیے پاکستان ایک جنت کا ٹکڑا ہے، اور ایک غریب کے لیے پاکستان کو انہوں نے جہنم بنا کے رکھ دیا ہے۔ لوگوں کے چولہے نہیں جل رہے، اور یہ جناب وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ان کو ووٹ بھی نہیں پڑنا اور یہ کمپین کر رہے ہیں، یہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ پولیس ہے تو پولیس جو ہے وہ لوگوں کے گھروں پہ دعویٰ بول رہی، جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے پروٹیکشن دینی ہے، اور جو باہر کی جنگ ان سے لڑی نہیں جاتی، اور یہاں پر یہ ہمیں بتاتے رہے بیوقوف بنا کر عوام کو کہ ہم جاگتے ہیں تو آپ سوتے ہیں۔ جناب ہم سوتے ہی رہے ہیں، تو آپ نے آج ملک کا یہ حال کر دیا۔ اب پاکستان جاگ چکا ہے، اور یہ مبارک ہو پاکستانیوں کو کہ عمران خان نے جگا دیا ہے۔ تو عمران خان کو سزائے موت دینا، یہ دور تک سوچے بھی نہیں، ان کی اتنی جرت ہی نہیں ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، صرف آپ نے آج نکلنا ہے۔ یہ سیمی فائنل اس کو سمجھیں، اور فائنل جو ہے وہ 8 فروری کو ہونا ہے۔ اور آپ نے جی میں آپ کے وی لاگ بھی کر رہا ہوں، ایک ایک حلقے کا میں بتا رہا ہوں کہ کون کون کینڈیڈیٹ ہے، کون کون تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہے، تو اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلاول جو ہے وہ کا جو آج جلسہ ہے، تو وہ دعا کریں کہ وہ یہاں پہ واردات ڈالی جا سکتی ہے کہ شاید ہمدردی کا ووٹ، اگر ہمدردی کا ووٹ تو اب نہیں پڑے گا، لیکن یہ کہ الیکشن نہ کروائے جائیں
تحریک انصاف کو کل عدم قرار دے دیا جائے. آپ نے پورا من احتجاج کرنا، ریکارڈ کروانا ہے اور اس پہ ڈٹے رہنا ہے. انشاءاللہ بہت ساری خبریں ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو وہ لیڈر جس نے اپنی ساری زندگی کی آسائشیں ایک طرف رکھ کے آپ کے لیے ہاسپٹل بنائے، آپ کے لیے 21 ہاسپٹل اس نے حکومت میں ہوتے ہوئے بنائے، حکومت میں آنے سے پہلے اس نے ہاسپٹل بنایا، ہم اس کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. اور ان سے اس کی ایک ایک دن کا جو اس نے قید میں گزارا ہے وہ حساب لیا جائے گا. سب بولیں انشاءاللہ، اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور بلکہ میرا یوٹیوب چینل سمارٹ لائف کا اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں، میری آواز بنیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ تک سچ بات پہنچاتا ہوں تو اس کو سبسکرائب کریں. جیتے رہیے، جلد ملاقات ہوتی ہے. میں نے کہا نا کہ بہت ساری آئی خبریں، میں اور کام ایک دو کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی وی لاگ انشاءاللہ آئے گا اگلا. تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.